عوام سے خطاب کرتے ہوئے اعظم خان رو پڑے۔ 3 ماہ بعد ہوئی رامپور میں واپسی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طرح کے کام کرنے کا خوف نہ دیکھ سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ادارہ قائم نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو پھر کوئی بکری چور پیدا نہ ہو، پھر کوئی چور، کوئی ڈاکو پیدا نہ ہو جو تمہارے بچوں کو تعلیم اور تمہارے بچوں کے حق۔ تمہارے لیے میں نے اسکول بنائے، بتاؤ اے اتہاس لکھنے والوں، میرے اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ سے غلامی کی لعنت کو چھین کر علم کا قلم دینے کی جو غلطی میں نے کی ہے، اس کی سزا کی تفصیل اگر سنو گے تو تمہارے کانوں سے خون بہنے لگے گا اور تمہارا دل پھٹ جائے گا۔ سماجوادی پارٹی کے فاؤنڈر ممبر و سابق وزیر و رامپور سے موجودہ رکن پارلیمنٹ اعظم خان نے 12 اکتوبر کو اپنی اہلیہ یعنی بیوی کے انتخابات میں لوگوں سے ووٹ کے لیے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے رو پڑے۔ اعظم خان نے کہا کہ مجھ سے ذاتی انتقام لینے والوں، کل قبر میں بھی حساب دینا ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو جب آنے والا کل میری برائی لکھے گا تو لوگ یہ پڑھیں کہ آؤ دنیا والوں، ایک ایسا شخص بھی دنیا میں پیدا ہوا جس نے مرغیاں، بکریاں، بھینس چرائی۔ وہ ڈاکو تھا لیکن وہ آپ کے لیے قلم لے کر آیا تھا۔ انہوں نے حکومت کو للکارتے ہوئے کہا کہ سرکار کے چلانے والوں، سرکار و انتظامیہ کہلانے والوں، ایک بار سوال کرو اپنے ضمیر سے کہاں کھڑے ہو۔ انہوں نے عوام کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں رہوں یا نہ رہوں لیکن اس ضمیر کی تصویر رہے گی۔ آج سے 100 سال بعد یہ تصویر شائع ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ ایک شخص تھا جس نے ایسی بھی لکیر کھینچی جس کے بعد کوئی تصویر کھینچی نہیں جا سکتی۔ آپ کو بتا دیں کہ اعظم خان کو ہائی کورٹ سے گرفتار کرنے سے راحت ملی ہوئی ہے۔ اعظم خان نے کہا کہ مجھے انصاف ملا ہے، ظالموں کے ارمان میرے معصوم بچوں کی تقدیر سے کھیل نہیں سکے۔ اعظم خان نے عوام سے اپنے بچاؤ اور تحفظ کے لیے آبدیدہ حالت میں ووٹ دینے کی فریاد لگائی۔ تاریخیں اگر اور آج کی تاریخ، آج کا اتہاس اسے قلم بند کرے تو شاید ہی کوئی اتنا سخت دل ہوگا کہ اس کی آنکھ کا ایک آنسو کم سے کم میرے خون جگر پر نہیں ٹپکے گا۔ میرے عزیزوں، میرا گناہ کیا ہے؟ انسانیت اور انسانوں کے لیے لڑنے والا ایک بے سہارا شخص جو آج سے تقریباً 45 برس قبل تمہارے آنسو پوچھنے کے لیے آیا تھا، جس نے تمہارے سوکھے ہوئے جسموں میں سانسیں ڈالنا چاہی تھی، جو غلامی کی مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر تمہارے ماتھے سے غلامی کے اس داغ کو مٹا دینا چاہتا تھا، اسے ساری زندگی کی مسکراہٹیں، خوشیاں، اپنے معصوموں کا مستقبل، چہرے سے نکلنے والے قیمتیں انہیں اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا اور چکی کے پاٹوں کے بیچ تقریباً 42 برس تک اپنے آپ کو مسلتا رہا۔ میری آواز بہت دور تک گئی، میرے دل کی دھڑکن نے لوگوں کے دل پھاڑ دیے، میں جیت گیا، میں آواز
میں درد ہوں تمہارا، تمہارے دل کی دھڑکن ہوں، میں آنکھ ہوں تمہاری، میرا سودا مت کر لینا، میرے اعلان کے لیے دعا کرو، وہ بے گناہ جو پولیس کا نشانہ ہے، جو تھانوں میں بند ہیں، ان کی رہائی کی دعا کرو، ظلم کو باز رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرو، مظلوموں کے اندر صبر، استقلال، برداشت پیدا ہو، اس کی دعا کرو۔ 21 تاریخ کو سڑک پر ڈنڈا بج سکتا ہے، لیکن چناؤ کے دن یہ ہمارا تجربہ ہے کہ ڈنڈا جسموں پر نہیں برستا۔ یاد کرو کل کا دن، صرف 3 مہینے پہلے کا چناؤ، کیا ماحول تھا پارلیمنٹ کے چناؤ، کتنا مارا تھا، کتنا پیٹا تھا، ابھی اتنا ظلم نہیں ہوا ہے۔ ظلم ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ہو، اور مظلوم اس لیے ہوتا ہے کہ اسے برداشت کرے، لیکن پھر نتیجہ ظالم کے حق میں نہیں، ہمیشہ مظلوم کے حق میں آتا ہے۔ یہ کون جوان، کون بزرگ ہے جو آنے والی لڑائی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لینے والا ہے؟ کیونکہ معلوم ہے بیماری کے بستر پر لیٹے ہوئے جے پرکاش نارائن نے جب آواز دی تھی کہ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور ظلم کے خلاف ایک دیوار بن جاؤ، مضبوط سرکار کے خلاف چلو، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ سرکار چل جائے گی۔ سرکاروں کا جنون، سرکاروں کا غرور کرنے والے لوگوں، غرور کرنے توڑنے والے کی طاقت تمہاری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ میں بہت کمزور ہوں، مگر دامن کو صاف رکھنے کی کوشش کی ہے، کوشش کی ہے آپ کو مایوس نہ ہونے دوں۔ آج پھر آپ کی عدالت میں حاضر میں نے ڈاکٹر تزین فاطمہ کو اس لیے کھڑا نہیں کیا ہے کہ وہ میری اہلیہ ہے، بلکہ سیاست کی ہر حیثیت میں پھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی شخص اتنا نادان نہیں ہے جو اس کی وجہ نہیں جانتے۔ ہمارا امتحان بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اگر آپ میں سے کسی ایک پر ڈکیتی کا مقدمہ قائم ہو جائے، مہینوں نیند نہیں آئے گی۔ ڈکیتی کے 100 مقدمے سننے والا یہ شخص کیسے زندہ ہے، اس کے دل میں دھڑکن کیسے باقی ہے، ایک بار ضرور سوچ کر دیکھنا۔ مجھے سنبھالو، میں بہنوں سے، بچوں سے کہتا ہوں، اپنے میرے قدم لڑکھڑانے مت دو، مجھے تھکنے مت دو، میری آواز کو کمزور مت ہونے دو، میری شکل تو دیکھو، میری آنکھوں میں آنکھیں تو ڈالو، میری آنکھوں میں لکھے ہوئے سوال پڑھنے کی کوشش کرو، میرے ماتھے پر لکھی ہوئی بدنصیبی کی تحریر پکڑنے کی کوشش کرو۔ میں پورے ہندوستان کے لوگوں سے، پورے ہندوستان کے لوگوں سے، بدھ جیویوں سے، شکشا ویدوں سے، انصاف کرنے والوں سے جاننا چاہتا ہوں میری خطا کیا ہے۔ مجھے انصاف ملا ہے، انصاف کے در و دیوار میں مجھے بہت انصاف ملا ہے، اور ظالموں کے ارمان میرے معصوم بچوں کی تقدیروں سے بھی کھیل نہیں سکے۔ ملک بچے گا، مہنگائی بھی کم ہوگی، تعمیری کام بھی ہوں گے، لیکن جھاڑو ہاتھ میں لے کر نہیں ہوں گے۔
یہ بنیادی سوچ اور بنیادی فکر کا ایک ٹکراؤ ہے کہ ہندوستان کی تقدیر جھاڑو ہاتھ میں آنے سے نہیں بلکہ مضبوط تحریر اور مضبوط قلم آنے سے ہندوستان کی تقدیر